پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو وظیفہ یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے، سواگت ہے، استقبال ہے۔ 7 ایسی چیزیں اگر آپ گھر سے نکال دیں، ان 7 چیزوں کو اگر آپ گھر سے نکال دیں تو یہ سمجھے گا یہ 7 چیزیں گھر سے نکالنے سے آپ کے گھر سے غریبی بھی نکل جائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں بھی نکل جائیں گی، آپ کے گھر سے دکھ تکلیفیں، محتاجی، غربتی، یہ تمام چیزیں ان 7 چیزوں کے ساتھ میں نکل جائیں گی۔ 7 ایسی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ نوٹ کر کے رکھ لیں، ہر کسی شخص کے گھر میں سے یہ چیزیں نکل جانی چاہیے۔ اور 7 ایسی چیزیں جو گھر میں ہونا چاہیے، وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ کوئی بھی دنیا کا کسی بھی کونے سے یہ بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، بشرطِ اس پوری ویڈیو کو پورا سمجھ لے، آخر تک سمجھ لے اور ان باتوں پر عمل کر لے، اللہ نے چاہا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی غریبی کا شکار نہیں ہوگا، مفلسی کا شکار نہیں ہوگا، ہمیشہ مال و دولت اس کے پاس رہے گی، پریشانیاں اس کے پاس نہیں آئیں گی، خوشحالی بھری زندگی ہوگی، بچے اس کے سکون سے ہوں گے، گھر پہ کوئی آدو جادو کوئی چیز بھی اثر نہیں کرے گی۔ بہت ضروری چیزیں، سب سے پہلی چیز میں بتاؤں گا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو گھر سے آپ نے نکالنا ہے۔ ویڈیو کو سمجھیے گا بہت دھیان سے۔ سب سے پہلی چیز، جو شخص، سب سے پہلا کام کیا ہے، یہ کام گھر سے ختم کرنا ہے۔ جو شخص بھی یا گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں یا پھر مسجد میں پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والے شخص، جو شخص بھی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، نماز کو نپٹاتا ہے، سوچ کر چلتا ہے 5 منٹ میں نپٹا کر آ رہا ہوں، یہ اس طریقے کی ذہنیت رکھنے والے لوگ آج ہی سدھر جائیں، نہیں تو غریبی، محتاجی بہت جلدی ایسے لوگوں کے گھر میں آ جائے گی اور فقیری کا سبب بن جائیں گے۔ پھر آپ، یہ بہت کامیاب چیز بتا رہا ہوں، جلدی جلدی جو لوگ نماز کو نپٹاتے ہیں، میں نے خود دیکھا مسجدوں کے اندر، ٹوپی تو بڑی بڑی اونچی لگا کے جاتے ہیں، کپڑے تو بڑے بہترین پہنتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر جب پہنچتے ہیں نا تو سجدے اتنی اسپیڈ سے، لائٹ کی اسپیڈ سے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ چیزیں خیال رکھیے گا، مسجدوں میں جو جلدی جلدی سجدے ٹیک کر کے بھاگتے ہیں یا گھروں میں ایسے نا جلدی جلدی نپٹاتے ہیں، نماز میں دل ہی نہیں لگاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑی ہدایت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ دوسری چیز، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ جس گھر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی، وہ جگہ تو بالکل ہی خیر و برکت سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی ناپاک ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں، گھر ہی ناپاک ہو جاتا ہے اور اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں آتی۔ آج ہی سدھار لیں ان چیزوں کو، آج ہی بدل دیں اگر ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، رب قدیر بہت بڑا ہے، ہر چیز پر قائم ہے، قادر ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا۔ اسی سلسلے میں تیسری چیز آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھیں کہ گھر میں وضو کرنے والی جگہ، میں نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ جہاں پر لوگ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور اسی جگہ پر پیشاب بھی کرتے ہیں، تو گھر میں وضو کرنے والی جگہ پر اگر پیشاب کیا جا رہا ہے تو ایسے گھروں کے اندر غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے گی۔ ایسی غلطی سدھار لیں آج سے ہی، یہ بہت بڑی چیز میں بتا رہا ہوں۔ اور گھر کے اندر کھڑے ہو کر پانی پینا، کسی بھی سچویشن میں پانی ہمیشہ سنت طریقے سے پیے، نہیں تو آپ برباد ہو جاؤ گے، گھر کے اندر بہت جلدی مفلسی، غریبی، محتاجی کا آپ شکار ہو جاؤ گے۔ دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں لگے گا کیا سے کیا ہو جائے گا، یہ جتنا پیسہ، تکبر، گھمنڈ ہے نا، سب ختم ہو جائے گا اگر یہ غلطیاں کر رہے تب۔ آج ہی سدھار لیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے، بشرط سچی توبہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چراغ کو منہ سے بجھانا ہے نا، چراغ جلاتے ہیں گھر میں یا کینڈل جلاتے ہیں، اس کو اس طریقے سے بجھاتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، منہ سے کبھی نہیں بجھانا ہے۔ اس طریقے سے ہاتھ سے ہوا کر کے بجھا سکتے ہیں، یا پھر اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کینڈل کو اس طریقے سے بجھا سکتے ہیں، منہ سے پھونک کر کے نہ بجھائے، نہیں تو پھر بے برکتی گھر کے اندر آتی ہے، نحوست آنے کے اندیشہ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دانت سے یہ ناخنوں کو کاٹنا، میں نے دیکھا ہے کسی کے تھوڑے سے بھی ناخن بڑھے اس نے دانت سے کاٹنا شروع کر دی، ان چیزوں کا خیال رکھیے، ناخن وغیرہ کو بھی دانتوں سے نہ کاٹیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے جب وہ منہ دھوتے ہیں دوپہر کو یا کہیں باہر سے آتے منہ دھوتے ہیں، تو وہ منہ دھونے کے بعد اپنے جو دامن ہوتے ہیں نا، کپڑوں کے دامن، اس طریقے سے یہ کپڑوں کے دامن سے ہی منہ کو صاف کرتے ہیں یا اپنے آستینوں سے منہ کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ بھائی کپڑوں سے، دامنوں سے اگر منہ کو صاف کریں گے تو گھر کے اندر بہت جلدی بے برکتی آئے گی، نحوست آئے گی، اور ایسے گھر بہت جلدی محتاجی کی کگار پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسے کام ہیں جو بالکل ہی آپ نے چھوڑ دینے ہیں، گھر سے نکال دینا، ان کاموں کو ختم کر دینا ہے، آج سے
آ رہی بات سمجھ میں؟ اب 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ نے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، شام کو یا کبھی بھی وقت لگے، لیکن معمول بنائیے جب شام کو بستر پر سونے جائیں، میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ کام 7 ایسے ہیں جو ضروری ہیں، کرنے چاہیے۔ ہمیشہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اور خاص طور سے جب شام کو بستر پر سونے جائیں اور تھوڑا سا سکون کے ساتھ ریلیف دنیا داری کو بھول کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، صغیر صغیر کبائر جو گناہ ہیں ان کی معافی طلب کر کے ہی آپ سویا کریں۔ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں دن بھر میں کچھ ایسے گناہ ہوئے ہوں جس سے اللہ کو اگر برا لگا ہے تو پھر بہت برا ہو جاتا ہے، پھر کیونکہ اللہ جب عزت دیتا ہے ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، گناہوں کی معافی مانگا کریں، ہمیشہ گناہوں سے مغفرت کیا کریں۔ دوسری چیز یہاں پر ہے کہ اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں آپ کو عرش پر کہیں بھی لے جا سکتی ہیں، اور جس کے ماں باپ جس سے راضی نہیں ہوتے، وہ دنیا کا کوئی بھی کتنا بڑا بھی عمل کیوں نہ کرتا رہے، وہ کوئی کسی قسم کی کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، ہمیشہ ایسی بھکاری بنا گھومتا ہے۔ میں نے بڑا اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، تجربات کی بنیاد پر یہ ماں باپ والا قصہ بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، کسی بھی حد تک جائیں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، ان کے پیر پکڑیں، لیکن اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ کو دکھ دے کے، ناراض کر کے کوئی کام کیا ہے تو آپ سمجھے گا وہ کام میں کامیابی آپ کو نہیں ملے گی، ابھی ذلت نہیں، آگے جا کے ذلت کا سبب یہ چیزیں بن جائیں گی۔ یاد رکھے گا، ماں باپ کو ہمیشہ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آئے، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کریں۔ اسی طریقے سے صبح سورہ یاسین کا ورد کرنے سے، اور شام کو سورہ واقعہ، جس گھر کے اندر سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، صبح سورہ یاسین یا پھر شام کو سورہ واقعہ، دونوں وقت میں یہ سورہ مبارک سنی جاتی ہے، اس گھر کے اندر دھن دولت کی برسات ہوتی ہے، اس گھر کے اندر بڑا خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بڑی خیر برکتیں بھیجتا ہے ایسے گھروں کے اندر۔ تو روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور شام کو سورہ واقعہ، اگر پڑھ نہیں پاتے تو کم سے کم سن تو ضرور ہی لیا کریں۔ میں نے کئی بار آپ کو سورہ یاسین پڑھ کر بھی بتائی ہے، ہمارے والد صاحب نے بھی بتائی ہے، کئی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں قرآن عظیم کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے، اس گھر کے اندر کسی بھی قسم کی نحوست نہیں آ سکتی، بے برکتی نہیں آ سکتی، محتاجی نہیں آ سکتی، خیر و برکتیں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر۔ اور جو شخص بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے وہ مالدار اور مالداری کی طرف اگرسر ہوتا ہے، کامیابی کی طرف اگرسر ہوتا ہے، پریشانیوں سے اس کی ہمیشہ جو ہے دامن چھوٹے رہتے ہیں، یہ چیز دھیان رکھیے گا۔ اسی سلسلے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص بھی بہت جلدی مالداری کی طرف رجوع کرتا ہے، دھن دولت کی طرف رجوع کرتا ہے، پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، اور صحت بھی اس کی بنی رہتی ہے، اور دکھ تکلیفوں سے اس کا سامنا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز بہت ضروری ہے، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ایک میں آخری 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں بھی رکھا ہے، جس سچویشن میں رکھا ہے، جس موڑ پر بھی رکھا ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات دھیان رکھیں، کچھ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی جگہ پر ہیں، جیسے بھی آپ رہ رہے ہیں، یہی بہت ہے، آپ جیوت ہیں یہی بہت ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ پریشانی کا دور ہے، آگے آنے والا وقت آپ کا اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک آخری بات ہے جو آپ نے بہت دھیان سے سمجھنی ہے۔ جو لوگ مجبور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں بچے کچھ ایسے، ان کی ہمیشہ مدد کیا کریں۔ مدد کرنے سے، کسی کی مجبوروں کی مدد کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ دیتے تو آنکھ بند کر کے ہیں مجبوروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دیتا ہے بدلے میں کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، بڑی کامیاب چیز بتا رہا ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، 7 ایسی چیزیں جو شروعات میں بتائیں کہ گھر سے ترنت نکال دیں ان کاموں کو، اور 7 ایسے کام جو ہمیشہ اپنے گھر کے اندر کرنے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا۔ آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی دیش کونے سے رہتے ہیں، اگر آپ پریشان ہیں تو پریشان مت ہوئیے گا۔ دشمن آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کا کام نہیں بننے دے رہے ہیں، کسی بھی قسم سے آپ پریشان ہیں، تو میں نے ایک ایسی چیز بتائی ہے جس کا نام تقصیر جنہ ہے، جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل کر کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی تقصیر جنہ ہو اور آپ بھی کامیابی پا سکیں، تو یہ ویڈیو میں آپ کی اسکرین پر لگا رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر لگی ہوئی، 2 4 5 منٹ کا وقت نکال کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو طریقے سے دیکھ لیا، اللہ نے چاہا آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ابھی اس ویڈیو پہ کلک کریں، 2 4 5 منٹ کا وقت نکال کر کے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجیے گا، آپ کی اللہ نے چاہا ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس ویڈیو پہ ابھی کلک کریں اس طریقے سے، اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔